بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب کمنٹ میں ضرور دیا کرے، بہت شکریہ۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے جو آپ کو دینے جا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عمل جلالی ہے اور اس کو آپ نے بہت ہی احتیاط سے اور سمجھداری سے کرنا ہے۔ اس میں لاپرواہی جون سی ہے وہ آپ کو رجت کا شکار کر سکتی ہے، اور بھی بہت سارے مسائل آپ کے لیے بن سکتے ہیں روحانی طور پر، جن کی میں آگاہی پچھلی ویڈیوز میں بڑی تسلی بخش دے چکا ہوں۔ یہ دشمن کے حوالے سے ہے، جس دشمن کو آپ یعنی کہ زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا گونگا کر دینا، یعنی کہ وہ خاموش ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کے، ایک تو ہوتا ہے دشمن، وہ آپ کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے، ظاہری بات ہے وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کو اپنی طاقت کے زور پر، شیطانی عملیات کے زور پر، جیسے بھی ہوگا وہ آپ کو کسی بھی حوالے سے یعنی کہ پریشان کرے گا۔ لیکن ایک ہوتا ہے بڑا نازک رشتہ انسان کی زندگی کے اندر، جسے دوستی کہا جاتا ہے، جسے ہم کسی فیکٹری میں یا کسی آفس میں کام کرتے ہیں، مرد و خواتین کوئی بھی کسی جگہ پر، تو سامنے والا اس کے ساتھ ایسے گفتگو کرتا ہے جس میں اسے اپنا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا شاید مزاج ہی اس طرح ہے کہ جب بھی بات کرتا ہے گالم گلوچ کے ساتھ، جیسے میاں بیوی کا ایک رشتہ ہے، تو بیوی سمجھتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ گھر آتا ہے جب، تو وہ آتے ہی اپنے معاملات زندگی کے اندر مجھے گفتگو کے دوران غلاظت بکتا ہے۔ تو اسی طرح خواتین ہوتی ہیں جو گھر کے اندر شوہر سمجھتے ہیں کہ میری بیوی جون سے ہے وہ زبان دراز ہے، حالانکہ یہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہے، لیکن جون سے ہے وہ ظاہری بات ہے بےعزتی، انسلٹ جون سے ہے وہ کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو اب اس عمل کو آپ نے کس لیول پہ کرنا ہے اور کیسے کیسے کرنا ہے، کن کن معاملات کے لیے کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو پوری بات سننا ضروری ہے۔ تو اس عمل کو ایک رات آپ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا فوری رزلٹ ملے گا اور آپ کو کامیابی بھی اس میں ضرور ملے گی۔ آپ نے کیا ہے کہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کو جو عمل کے لیے وظائف کی ترکیبات اور جو سوالات و جوابات اور جو معاملات آپ کے ساتھ کیے جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی عمل آپ کے سامنے رکھا جائے اس کی مکمل طور پر اس طریقے سے وضاحت کی جائے کہ عمل کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کا جو ان سے رجت کا معاملہ نہ ہو، اور حصار جو ان سے ہے وہ آپ اپنا عمل کے دوران ضرور لگایا کرے، چاہے کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، چاہے رزق کا کرتے ہیں، قرض کا کرتے ہیں، برکت کا کرتے ہیں۔ تو کچھ ویورز کے سوالات ہیں جو ویڈیو کے بعد جب ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کو سننے کے بعد جو ویورز کمنٹ میں سوالات کرتے ہیں، ان کے جوابات ہم آئندہ آنے والی جو بھی ویڈیوز ہوتی ہے اس میں ہم اشارتاً عرض کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کیا کرے کہ آپ ویڈیو مکمل تسلی سے سنا کریں، تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ کسی بھی قسم کا جون سے ہے وہ سوال جو آپ کرتے ہیں، تو وہ آپ نے اگر ویڈیو مکمل سنی ہے تو جب آپ کا سوال ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے مکمل ویڈیو سنی ہے کہ نہیں، کیونکہ جو ہم نے ویڈیوز کے اندر پوری بات بتائی ہوتی ہے اور وہی سوال جب سامنے آتا ہے تو پھر محسوس ہو جاتا ہے بھی اس نے ویڈیو مکمل نہیں دیکھی، بس اپنے مطلب کا اس نے سوال کر دی ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں بھی شاید یہ اپنے سوال کا جواب نہ لے سکے۔ لیکن ہم جواب اس لیے دے دیتے تاکہ آنے والے جو ویورز ہیں ان کو اس کا فائدہ حاصل ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی روحانی وظائف ہیں ان کی اجازت ان ویورز کو ہوتی ہے جو پوری ویڈیو، آج کی بھی پوری ویڈیو جو تسلی سے سنے گا دیکھے گا، اس کو ہماری طرف سے روحانی اجازت ہے، اور جو ویڈیو کو لائک کرے گا، اس کی وجہ کہ جب آپ ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں تو آپ کو بھرپور طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے اور وظائف کرنے میں آپ کو آسانی حاصل ہوتی ہے۔ اب ایک ویورز ہے، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جادو ہم پہ کون کر رہا ہے، یعنی کہ جادو کرنے والے کا چہرہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ عاملین کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو آپ ان سے کہتے ہیں جی کہ ہم پر بندش کس نے لگائی ہے، جادو کس نے لگایا ہے، اور ہم پر شیطانی عملیات، جب وہ کہتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے بھی جادو کرنے والا کون ہے۔ تو کچھ عاملین جو ان سے ہے وہ مزید شش و پنج میں ڈال دیتے ہیں مریض کو، سامنے والے آنے والے کو کہہ دیتے ہیں ابھی اس طرح کے کچھ حلیے بتا دیتے ہیں جھوٹ سچ، اور کچھ جو ان سے وہ کہتے ہیں جی ہمیں بتانے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جبکہ معلوم نہیں ہوتا، تقریباً عاملین کو پتہ نہیں ہوتا کہ کرنے والا کون ہے۔ ہاں بقایا اگر دوسری چیز کی میں یہاں وضاحت ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس اس طرح کا معاملہ ہے کہ اس کے پاس جنات کی حاضری ہے، یا وہ سامنے والے کسی مرد یا
خاتون میں جنات کی حاضری کرنے کے بعد وہ سوال و جواب اس سے پوچھتے ہیں اب اس پر جادو کس نے کیا یا یہ وہ، تو یا اس کے پاس خود کے پاس موکلات موجود ہے، تو 99% موکلات کی خبریں، جنات کی خبریں جھوٹی ہوتی ہے، وہ سنی سنائی بات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور جو شیطانی جنات ہوتے ہیں، شیطانی موکلات، وہ تو 110% آپ کی فیملی کے کسی ممبرز کا نام لیں گے عاملین کے سامنے، کیونکہ جس کا آپ کو شک ہے یا جس طریقے سے، کیونکہ وہ فسادات کے لیے ہوتے ہیں، انہوں نے معاملات کو سلجھانا نہیں ہوتا، حل نہیں کرنا ہوتا۔ یہ بہت گہرائی کی بات ہے جس کو میں نے چند لفظوں میں بیان کر دیا، اگر آپ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر کے سنتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، یعنی کہ 2 گھنٹے کی گفتگو کو میں نے 1 منٹ میں بیان کیا ہے، یہ جو 2 لائنیں میں نے بولی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم پہ جادو کون کر رہا ہے اور کس طریقے سے، تو یہ اس پر ویڈیوز میں ایک بنا چکا ہوں 5-7 دن پہلے، جادو جس نے بھی دشمن کا چہرہ دیکھنے کا وظیفہ، وہ اسی چینل پر اپلوڈ ہے، آپ دیکھ لیجئے، اس میں مکمل وضاحت کے ساتھ اور حسار اور رجس سے بچ کر آپ کیسے عمل کریں گے اور اس کے بعد آپ دشمن کا چہرہ کیسے خواب میں دیکھیں گے، یہ پورا ایک پراپر طریقے سے میں نے عمل بتایا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ان قریب ہی بہت جلد کچھ 4-5 دن بعد میں اس پر ایک ویڈیو بھی علیحدہ سے بنا دوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ ہے جی کہ حسار کیسے کرے اور حسار کرنا ضروری کیوں ہے، ٹھیک ہے، حسار کرنا کیسے ہے وہ میں انشاءاللہ جب وظیفہ بتاؤں گا 2-4 منٹ بعد، تو پھر آپ کو حسار کرنے کا مکمل پراپر طریقے سے میں طریقہ بتا دوں گا۔ حسار لگانا ضروری کیوں ہے، یہ سوال بہت اچھا ہے۔ یہ حسار لگانا اس لیے ضروری ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، چاہے وہ آپ نورانی موکلات کا کرتے ہیں یا شیطانی، جو بھی، اگر شیطانی چلے وغیرہ کرتے ہیں جو لوگ، جنات کے جو کرتے ہیں، وہ بھی اپنا حسار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ اسی طرح جب آپ نورانی موکلات کا دیکھیں، اب سوال یہاں پہ ایک اور ویورز ہے، انہوں نے پوچھا جی کہ جو نیک موکلات ہوتے ہیں، نیک جنات ہوتے ہیں، کیا یہ بھی نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے، اکثر خواتین میں یا مرد حضرات میں آپ دیکھتے ہوں گے جنات کی حاضری جو ہوتی ہے یا ان کے اندر جنات آ جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے جی آپ کون ہے، تو کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، تو ان سے سوال کیا جائے کہ آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کو کیوں تنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ظاہری بات ہے یہ کوئی کہہ لیجیے جنات جو ان سے ہے یہ سگے نہیں ہوتے، جیسے ہی ان کو یا تو ان کو پیچھے سے پریشر ہوتا ہے یا پھر یہ حرکات دیکھ لیتے ہیں اس طریقے کی کہ اگلے بندے کے اندر، جسم کے اندر داخل ہونے کی اگر آسانی ہو تو یہ داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم جب وظائف میں بیٹھتے ہیں تو اس عمل کے، یعنی کہ موکلات اور جنات جب آتے ہیں، یعنی کہ آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ آپ یا رحمانو کا عمل کرتے ہیں، یا رزاقو کا عمل کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کرتے ہیں، تو اس کے 19,000 موکلات ہیں۔ اسی طرح ڈبل ٹرپل تعداد کے اندر اس کے جنات ہیں۔ تو جو بھی آپ عمل کرتے ہیں یاد رکھیے گا کہ اس عمل کے جنات اور موکلات وہاں پر موجود ہوتے ہیں، جیسے یا قیوم کے یا 4 رحمت کے فرشتے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے 4 موکلات سردار ہیں اور نیچے 70 موکلات ہیں، اور اسی طریقے سے نیچے جو ہے وہ 70 جنات سردار ہیں، اور اسی طرح پھر نیچے ایک تعداد ہے بہت بڑی۔ تو اس کو مطلب میں تعداد بتانے کے لیے اگر وضاحت کروں گا تو پھر تو بات بہت زیادہ آگے نکل جائے گی نا، ہم نے موضوع پر رہتے ہوئے بات کو کلوز کرنا ہے۔ اب بات سمجھنے والی یہاں پہ یہ ہے کہ جس کا بھی آپ عمل کرتے ہیں، کوئی بھی آپ رزق کے لیے کرتے ہیں، محبت کے لیے کرتے ہیں، نفرت کے لیے کرتے ہیں، کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، تو اس عمل کے موکلات اور جنات وہاں پر آتے ہیں جہاں پر آپ عمل کرتے ہیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، وہاں پر وہ موکلات اور جنات وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ ان موکلات سے، جنات سے کام لینے کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں نا، ظاہری بات ہے کوئی مقصد ہے، آپ کو کوئی حاجت ہے، اسی لیے آپ نے ایک عمل پکڑا ہے، اور آپ یعنی کہ آپ رزق کے لیے کر رہے ہیں تو یا رزاق کو پڑھ رہے ہیں، محبت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یا ودودو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نفرت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو سم بکم عمي فهم لا يرجعون پڑھ رہے ہیں، یا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب، یہ آپ عمل کر رہے ہیں نا، کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے نا آپ کا، کوئی بھی وظیفہ آپ کرتے ہیں، کوئی بھی حاجت آپ کرتے ہیں، اس وظیفے کے بعد آپ اس کی حاجت ان موکلات کو بتاتے ہیں، جنات کو۔ دیکھیے مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔
हमारे ऊपर रजत कैसे होती है, जो मतलब बहन भाई ने सवाल किया, मैं तकरीबन हर वीडियोस में इसका इशारा कर चुका हूं। मैं बिल्कुल आसान सी मिसाल दे के समझाने की कोशिश करता हूं जिससे हर व्यूअर्स को बात की समझ आ जाए। रजत उस वक्त शुरू होती है जब आप अमल के लिए बैठते हैं और आप अपना हसार नहीं करते, या आप नापाकी की हालत में, पलीथी की हालत में अमल करते हैं, वजीफा करते हैं, या बेवजू होके आपका वजू नहीं होता, ठीक है जी। और उसके बाद आपको सही प्रॉपर तरीके से उन मुक्कलात से, जिन्नात से हम कलाम होना नहीं आता, जो नजर नहीं आ रहे, ठीक है। वजीफे में और चिल्ले में यही फर्क होता है ना। वजीफे में ये होता है कि वो मुक्कलात आते हैं, हम उनसे काम लेते हैं। चिल्ले में जो होता है कि जो जिन्नात आते हैं उनको हम हुक्म देते हैं कि वो जाहिर हो, फिर वो जाहिर होते हैं, फिर उनको अपने ताबे किया जाता है। ये सारी चीजें हैं। समझने वाली बात यहाँ पर ये है, बिल्कुल आसान, कि रजत हमारे ऊपर तब होती है जब हम अमल करते हैं तो हम अपना हसार नहीं करते, ठीक है। अगर हसार कर ली है तो फिर हमारे बच्चों पर, घर वालों को, खानदान, अजीजों अकरबा, रिश्तेदारों पर, या आपके कुरबा पर जो आपके घर के हदूद के अंदर रहते हैं, तो वो उनकी तरफ जाते हैं। देखिए, बंदिश है या जादू है, वो लगाने वाले ने इस तरीके से लगाई है कि वो कहता है, किसी शैतानी जिन्नात को हुक्म करता है कि जाकर इसके कारोबार पर बैठ जाए, यानी कि इसका कारोबार ठप कर दे। अब आपने उन जिन्नात को वहां से उठाना है, यानी कि आपने बंदिश तोड़नी है ना। तो याद रखिएगा, कोई भी अमल है जब आप करते हैं तो ज़ाहिर बात है आप उनको उठाने के लिए कर रहे हैं। अब आपने सुना और सुनने के बाद आपने प्रॉपर तरीके से उसको समझा नहीं, उसका नुकसान ये होगा कि जब आपने पढ़ा तो उनको तकलीफ हुई, तो फिर ज़ाहिर बात है जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए आसार लगाना जरूरी होता है कि वापसी कार्रवाई ना हो। आसार इस तरह, आसार का मतलब आसान यूं समझ लीजिए जैसे आपके चारों तरफ एक दीवार हो जाए और दीवार के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता। जैसे आप मतलब मैदान में रहते हैं तो आपके पास कोई भी आ जा सकता है, और अगर आप उसी मैदान में चार दीवारी कर लेंगे तो जारी बात है सारा मैदान भी अगर खाली है ना, तो वो घर देखकर, चार दीवारी देखकर वो दरवाजे पे आके दस्तक देगा कि मैं अंदर आऊं कि ना आऊं, ठीक है ना। ये आम रूटीन में हमारा माहौल है। तो इसी तरह हसार भी एक घर की मानिंद होता है। जैसे आप हसार कर लेते हैं तो फिर उसके अंदर शैतानी जो सा है, वो मुक्कलात, जिन्नात, कोई भी अंदर दाखिल नहीं हो सकता, बल्कि कोई रूहानी जिन्नात, मुक्कलात भी अंदर दाखिल नहीं हो सकते। वही रहेंगे जो अमल के ताबे है, और जब आप उनको रुखसत कर देंगे तो फिर वो भी दोबारा दाखिल नहीं हो सकेंगे। यानी कि जिस काम के लिए, इसको कहते हैं आसार लगाना। इसका प्रॉपर एक नियत होती है ताकि वो देखें, अब आप एक अमल करते हैं ना, तो अमल करने के बाद उस अमल के मुक्कलात, यानी कि कुछ खवातीन है जो अमल को 10 दिन करती है, 11 दिन करती है, कुछ तो ऐसी है जो कई 11 साल से कर रही है, 21 दिन उनको गुजर गए हैं, बल्कि 11 साल, यानी कि सूरह यासीन वो सुबह उठ के पढ़ती है और उनको 11 साल हो गए हैं, ठीक है जी। वो अपने मकसद के लिए पढ़ती है, ठीक है ना, अपनी हाजत के लिए पढ़ती है, और बाकायदा तौर पर उसको एक वजीफा समझते हुए या ना समझते हुए सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया, सूरह यासीन या सूरह रहमान, कोई भी अमल, कोई भी वजीफा जब आप पढ़ते हैं तो उस अमल के जब मुक्कलात और जिन्नात आते हैं तो अब आपको ये नहीं पता कि इनको रुखसत कैसे करना है। आप उनको पढ़ी जा रहे हैं और वो मतलब वहां पर जमा होते जा रहे हैं। उससे फिर ये होता है कि आप उनसे काम प्रॉपर तरीके से लेने के बाद उनको रुखसत भी करना होता है। यानी कि अब ये नहीं है कभी आपने अमल किया है, वजीफा किया है, तो कभी आपने सोचा है कि इस अमल को मैंने 3 दिन किया और 3 दिन करने के बाद इस अमल के जो मुक्कलात थे या जो जिन्नात थे या जो भी थे वो नजर नहीं आ रहे, रूहानी ताकतें जो सी हैं वो आई और वो काम हो गया, और काम के बाद अब आपने क्या प्रॉपर तरीके से करना। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं कि अमल के बाद आप सदका और खैरात करें, शरीरी तकसीम करें और उनको आप रुखसत करें, उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। और बहुत सारी खवातीन है जी, वो मतलब नीचे सवाल है कि प्रेगनेंट जोन सा खवातीन, वो वज़ाइफ के बारे में आप बता दें कि उनकी हिफाजती आसार कैसे होता है। देखिए, हिफाजती आसार सबके लिए एक जैसा ही है जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन अगर खवातीन इस हालत में है कि प्रेग्नेंट है तो उनको सबसे पहले इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि वो वज़ाइफ वो वाले करें जिनमें उनके बच्चे की भी हिफाजत हो, उसके घर की भी हिफाजत हो, उसके शोहर की भी हिफाजत हो। हिफाजती आमाल करें, ना कि ऐसे वज़ाइफ करें कि जिससे ताकतवर जिन्नात की आमद हो और ताकतवर मुक्कलात की, और फिर आप उसका मतलब पूरे तरीके से, प्रॉपर तरीके से अमल ना कर सके, और कोई ना कोई गलती अगर आपसे हो जाती तो फिर उसका आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, ठीक है जी।
تو رزق کے متعلق کاروبار میں برکت سے، قرض سے نجات کے حوالے سے اگر آپ ہمارے وظائف سننا چاہتے ہیں تو پھر دوسرا چینل ہے ہمارا روحانی وظائف ہمدمی، آپ وہاں پر جائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو وہاں پر بہت ہی پرتاثیر رزق کے حوالے سے، برکت کے حوالے سے آپ کو وظائف ملیں گے۔ یہ بہت سارے کثیر تعداد کے اندر سوالات ہیں، اور میں ان سوالات کے جواب اس لیے نہیں دے رہا کہ بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں جو ویڈیوز کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کے جوابات، لیکن آپ جو ان سے پراپر طریقے سے ویڈیو نہیں سنتے، اس لیے آپ اسی ویڈیو کے نیچے سوال کر دیتے، تو جو سوال کا جواب میں نے دیا ہوتا ہے یا پچھلی ویڈیوز میں تو ان کے جوابات میں نہیں دیتا۔ اب ہم عمل کی طرف آتے ہیں، بالکل آسان طریقہ کار میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس سے آپ کو نہ ہی تو رجت کا معاملہ ہوگا، نہ ہی آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا معاملہ ہوگا۔ یہ عمل آپ اس مقصد کے لیے کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ سے بد زبانی یا بد کلامی کرتا ہے تو آپ اسے خاموش کروانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مطلب آپ چاہتے ہیں کہ یہ زبان بند کرے، میرے خلاف نہ بولے، مطلب کوئی بلیک میل کر رہا ہے آپ کو، کوئی پریشان کر رہا ہے آپ کو، تو آپ نے سب سے پہلے تو سر اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جس نے بھی اس عمل کو کرنا ہے 3 دن سے زیادہ نہیں کرنا۔ اگر آپ کو اس میں بھرپور فائدہ مل رہا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ میں آگے کروں مزید، تو پھر آپ نے 3 دن کے بعد آپ نے ایک چھٹی کرنی ہے اور اگلے دن پھر آپ نے شروع کرنا ہے، کسی بھی دن آپ شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سر یہ ہے کہ آپ نے 3 دن جو عمل کرنا ہے اس میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے تینوں دن بیف سے پرہیز کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے، ٹھیک ہے جی، تینوں دن ہی دینا ہے آپ نے صدقہ۔ اور اس کے بعد سر یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر عمل کو کرنا ہے، یعنی کہ آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، پلیتی کی حالت میں آپ عمل نہیں کر سکتے، چلتے پھرتے آپ عمل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی، لیٹ کر کوشش کریں، ہاں اگر کمر میں درد وغیرہ ہے نہیں بیٹھا جاتا تو آپ پھر لیٹ کے کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس عمل کے اوپر، کیونکہ فوکس کا زیادہ تعلق ہے، آپ کا جو تصور ہے دشمن کا یا جو بھی آپ جس کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ ہوگا کہ اس کا چہرے کی تصویر کا سہارا لے لے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ نے اس کا تصور مضبوط طریقے سے باندھنا ہے اور پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور آپ نے کچا پیاز، لہسن، ادرک کے علاوہ، یہ تو آپ نے نہیں کھانا نا، اس کے علاوہ آپ نے جو پرہیز کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی بدبودار چیز کو اپنے قریب نہیں آنے دینا، یعنی کہ جہاں پہ آپ عمل کر رہے ہیں وہاں پہ بھی بدبودار چیز نہیں ہونی چاہیے، کچا پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ سے ہٹ کر یہ چیزیں تو آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ جو سا آپ کے بدن سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے منہ سے، آپ کے جسم سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ جس جگہ پہ آپ نے عمل کرنا ہے بیٹھ کر لازمی ہے کہ وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، صاف ہونی چاہیے اور خوشبودار ہونی چاہیے، ہلکی پھلکی وہاں پر خوشبو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آپ نے حصار لازمی لگانا ہے۔ حصار لگانے کا بالکل آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حصار لگانا ضروری کیوں ہوتا ہے وہ میں آپ کو، پیچھے سوال تھا میں نے اس کا پرومس کیا تھا میں آگے چل کے اس کا جواب دے دوں گا، تو کچھ دے دیا اشارتاً اور میں کچھ وضاحت کے ساتھ اب دے دیتا ہوں 1-2 منٹ کے اندر اندر۔ حصار لگانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ عمل کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس عمل کے جب موکلات آتے ہیں تو وہ موکلات جاتے ہیں اس کام کے لیے جس کام کے لیے آپ ان کو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آگے سے بھی اگر اسی کام پر، مطلب آپ کی بندش ہے تو وہاں پر جنات موکلات کا پیر ہے، تو ان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ واپسی وہاں کاروائی کرتے ہیں، تو جو ان سے وہ حصار کی وجہ سے وہ اندر داخل نہیں ہو پاتے اور آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اب نقصان یہاں سے شروع یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا تو حصار کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کا نہیں کرتے، وہ نابالغ بچے ہوتے ہیں، پھر ان کی طرف جاتے ہیں وہ نافرمان، اور اسی طرح کے معاملات اولاد کی طرف سے آپ کو نظر آتے ہیں۔ اسی طرح شوہر طلاق دینے کی باتیں کرتا ہے، گھر میں لڑائیاں، فسادات، کاروبار پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، زیرو ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر جب آپ حصار کرنا ہی ہے تو پورا پراپر طریقے سے آپ سمجھ لیں، تو آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، اگر آپ کے شوہر کسی دوسرے ملک میں ہے تو آپ ان کا حصار لگا سکتے ہیں، اپنے بچوں کا حصار لگا سکتے ہیں، اپنے گھر کا، اپنی فیکٹری کا۔ یہ ضروری ہوتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے وظیفہ یا چلہ، تو اس میں حصار لازمی ہوتا ہے۔ جب آپ حصار کر لیں گے تو پھر آپ کو مخالفین جو آپ کے طاقتیں ہیں وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گی، پریشان نہیں کریں گی، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح جو اس عمل کے موکلات وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ بھی حصار کی وجہ سے آپ کو بھی جو ہے وہ جنات موکلات آپ پر جو ہے وہ قابو نہیں ہوں گے، آپ مطلب آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ظاہری بات ہے آپ جن سے کام لے رہے ہیں تو ان کی بھی تو آگے سے کچھ ڈیمانڈ ہے نا، تو اب یہ ہے کہ اب آپ نے
حصار لگانا ہے کیسے؟ آپ نے 7 ٹائم آیت الکرسی پڑھنی ہے، یعنی کہ 7 مرتبہ آپ نے صرف آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور جب آپ کی 7 مرتبہ آیت الکرسی مکمل ہو جائے ولا یعود حفظہما وہو العلی العظیم، یہ آپ جب پڑھ کے تو آپ 7ویں مرتبہ آپ نے جو شہادت والی انگلی پہ دم کرنا ہے اس طرح، اور اس عمل کا آیت الکرسی کا ہی آپ نے اثار لگانا ہے، جس عمل کا جو اثار ہوتا ہے میں وہی بتاتا ہوں۔ تو اب آپ نے آیت الکرسی کا اثار اس طرح لگانے کے بعد پہلے اپنے آپ کو اثار میں لینا ہے، مطلب اس کا طریقہ کار پراپر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا اور اپنی والدہ کا نام لے کر کہنا ہے کہ میں فلاں بن فلاں اپنا حصار کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس طرح آپ نے آیت الکرسی پڑھی۔ اب پڑھی تو آپ نے 7 ٹائم ہے، حصار آپ 20 بھی لگا سکتے ہیں، وہ کیسے پڑھنا ہے؟ ایک دفعہ یہ ہے حصار آپ نے ایک دفعہ اپنا لگا لیا، پھر آپ نے لگانا ہے بغیر پڑھے، یعنی کہ آیت الکرسی بار بار نہیں پڑھنی ہے آپ نے، وہ آپ نے 7 ٹائم پڑھ لی بس ہو گیا۔ اب آپ نے اپنا حصار لگایا، پھر اس کے بعد آپ نے آگے سے اپنے بچوں کا حصار لگانا تصور میں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد آپ نے اپنے شوہر کا لگانا ہے، اپنے گھر کا لگانا ہے، اپنی کاروبار دکان فیکٹری کارخانہ جو بھی ہے اس کا تصور رکھ کے، اس کی 4 دیواری کو ذہن میں رکھ کے، پوری 4 دیواری کو آپ نے ذہن میں رکھ کے اثار لگا لینا ہے۔ یہ اتنا مضبوط ترین اثار ہے کہ آپ کا دشمن جتنی مرضی کوشش کر لے کبھی بھی وہ شیطانی جنات موکلات نہیں بھیج پائے گا، کسی بھی قسم کی آپ پر بندش نہیں لگا پائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس جگہ پر کوئی شیطانی موکلات یا جنات وہاں پر موجود ہے، وہ وہاں پر رکیں گے نہیں، وہاں سے نکل جائیں گے، بھاگیں گے، وہاں سے خارج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ جیسے ہی آپ اپنے تصور میں لے کر آئیں گے وہ خارج ہو جائیں گے، وہاں سے چلے جائیں گے، یعنی کہ وہ بندش بھی آہستہ آہستہ آپ کی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے عمل کو شروع کرنے سے پہلے جو ان سے ہے وہ صدقہ لازمی دینا ہے۔ اگر آپ صدقہ دیے بغیر عمل کو کرتے ہیں تو پھر آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس عمل کے لیے آپ نے صدقہ لازمی دینا ہو۔ بے توفیق آپ بے زبان جانوروں کے لیے باہر رکھوا دیں۔ صدقہ دینے کا پراپر طریقہ جو ہے وہ میں نے اس چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی ہے، وہ آپ دیکھنا چاہیں سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آگے آپ نے جو ہے یہ بات لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو آپ ایک سے زائد مقاصد کے لیے عمل کو نہیں کر سکتے۔ اس عمل کی میں بات کر رہا ہوں، جو زائد مقاصد کے لیے عمل کرنے کی میں اجازت دیتا ہوں تو میں اس میں وضاحت کرتا ہوں۔ اس میں وضاحت کی اس لیے ضرورت نہیں ہے، میں نے منع کر دی ہے کہ آپ اس عمل کو صرف ایک ہی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کے 10 دشمن ہیں تو آپ ایک دشمن کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ اس دشمن پر فتح پا لیں، اس کے بعد آپ 3 دن کے بعد دوسرے دشمن کے لیے آپ شروع کر دیں، پھر اس طرح آپ تیسرے دشمن کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مسلسل 3 دن آپ نے عمل نہیں کرنا، 3 دن عمل کر کے ایک ریسٹ لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ چوتھے دن آپ نے پھر شروع کرنا ہے، پھر 3 دن آگے کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے 5 6 7 دشمن ہے اگر آپ کے، اور آپ 5 6 7 کے لیے اکٹھا ہی شروع کر دیں، اس سے بھی رجت ہوتی ہے نا۔ ایک سے زیادہ حاجات کے لیے آپ موکلات کو جب تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں تو ہمیں نظر تو نہیں آ رہا ہوتا، پھر اس کا خمیازہ ہمیں یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ ہم ایک وظیفہ جب کرتے ہیں نا تو اس میں ہمیں کامیابی ملتی ہے، ہم بڑا خوش ہوتے ہیں، لیکن اس سے آگے ہمارے 10 معاملات اور بگڑ جاتے ہیں، یعنی کہ جن موکلات سے ہم نے کام لیا ہوتا ہے ان کو پراپر طریقے سے ہم نہ تو الوداع کرتے ہیں، نہ ان کو معاملات کو طے کرتے ہیں، نہ ان کے زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ ان کے ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، تو پھر آگے آپ کے جو 10 کام بگڑ جاتے ہیں، پھر نیکسٹ آپ جو بھی وظیفہ کرتے ہیں نہ ہی آپ کو اس عمل میں کامیابی ملتی ہے بلکہ اور بکھرتے جاتے ہیں آپ، یعنی کہ آپ اور مسائل میں گھرتے جاتے ہیں، تو پھر آپ قصور نکالتے ہیں کہ جی مسائل جو ہے وہ وظائف سے ہو رہے ہیں، ہمارا تو جی امان ہی اٹھ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، یہ اس کی روحانی پراپر طریقے سے تربیت لینا ضروری ہے، اس کو اچھے طریقے سے آسان طریقے سے آپ جب میری 5 7 8 ویڈیو مسلسل دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس طریقے سے پراپر طریقے سے اعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ کسی ایک جگہ پہ آپ اپنے آپ کو روکیں اور وہاں پر بیٹھ کر آپ وظائف سنیں، وہاں سے وظائف لیں، تاکہ کوئی بھی آپ کو پلیٹ فارم اچھا لگتا ہے وہاں سے آپ اپنے تربیت روحانی تربیت کریں، اور مسلسل کم از کم اپنے مقصد کے لیے آئے، حاجت کے لیے آئے، عمل لیا اور چلے گئے، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ رجت ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا نقصان ہے ہر حوالے سے۔ تو آپ نے پراپر طریقے سے کئی روحانی نسبت اپنی قائم کرے جہاں سے آپ کو بھرپور فائدہ حاصل ہو، اور عمل آپ نے کرنے سے پہلے نہ تو آپ نے اب حصار آپ نے لگا لی ہے، نیت آپ نے نہیں کرنی،
ٹھیک ہے، یہ بات سمجھیے۔ نیت آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس عمل کے موکلات تو وہاں موجود ہی نہیں۔ اب آپ نے نیت نہیں کرنی، آپ نے جو ہے پراپر طریقے سے عمل شروع کرنا ہے، یعنی کہ آثار لگانے کے فوراً بعد آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ کھڑے ہو کے بھی آپ عمل نہ کریں اور لیٹ کر بھی کوشش کریں کہ نہ کریں، بیٹھ کر آپ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور شور نہیں ہونا چاہیے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ تنہائی ہو، آپ کے گھر کے افراد موجود ہیں، آئے جائے، ٹھیک ہے، لیکن وہ خاموشی ہونی چاہیے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے عمل کو کرنا ہے، اور بالکل خوف زدہ پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ نے آثار لگا لی ہے، اور اگر آپ کی روحانی نسبت قائم ہے تو پھر تو آپ کو بالکل پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ آپ نے جو ہے نہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے، نہ بسم اللہ پڑھنی ہے، بلکہ آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے۔ اور اس عمل کی روحانی اجازت میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ ان ویورز کے لیے جو پوری ویڈیو دیکھے، جس نے 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو سکپ کی ہے وہ واپس جائے، پوری تسلی سے ویڈیو دیکھے۔ ویڈیو کو جو لائک کرے گا اور پوری ویڈیو دیکھے گا، اس کو ہماری طرف سے دل سے روحانی اجازت ہے۔ اب آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی، آپ نے اپنا آثار لگانا ہے، آثار لگا کے آپ نے پڑھنا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل یا شاہۃ الوجوہ، ایک مرتبہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل یا شاہۃ الوجوہ، 2 مرتبہ۔ اس طرح آپ نے 800 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے لاسٹ میں آپ نے نیت کرنی ہے۔ اب یہاں پہ عمل کے بعد نیت ہے ان موکلات کے لیے۔ اب آپ نے کہنا ہے کہ اللہ کی جو بھی روحانی طاقتیں یہاں پر موجود ہے، میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ وہ جائے اس کام کے لیے، فلاں بن فلاں میرے دشمن کی زباں بندی کرے، اور اس طریقے کے ساتھ اپنی حاجت کو آپ ان کے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد آپ دعا کریں، اور لاسٹ میں 7 ٹائم پھر دوبارہ آیت الکرسی پڑھ کے پانی پر دم کر کے تھوڑا سا پانی سر پہ ڈال لے، پانی پی لے۔ انشاءاللہ اس سے آپ مکمل آثار میں بھی رہیں گے اور کامیابی بھی آپ کو ملے گی، اور کسی قسم کا رجت کا آپ شکار بھی نہیں ہوگے۔ امید ہے کہ کوشش کی ہے آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی دینے کی اور عمل سمجھانے کی بھی۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ کا پراپر طریقے سے عمل ہو گیا۔ 3 دن کے بعد آپ نے عمل میں کامیابی ملے یا نہ ملے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان جو موکلات جنات ہیں ان کی آپ نے جو ہدیہ ہے وہ پیش کرنا ہے، اور پیش کرنے کے بعد آپ نے بعد میں آپ نے تھوڑی سی شرینی لینی ہے، شرینی لینے کے بعد آپ نے اس کو تقسیم کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پراپر طریقے سے عمل مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہی طریقہ ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ ہی آپ اس عمل کو کریں۔ ہر عمل کا ایک علیحدہ طریقہ ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک طریقہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بھی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے۔